انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور جو انسان کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ مقاصد پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اپنے ان مقاصد کو سامنے رکھ کر انسان پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور جہد مسلسل کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے۔ یوں ہی ایک دن وہ اپنے کامیابی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس میں آپ کا یہ مقصد ہے کہ میں کسی بڑی ٹیم میں داخل ہو جاؤں اور کسی بڑی ٹیم کے ساتھ مل کر کھیلوں اور اپنا ایک نام بناؤں، یہ آپ کا مقصد ہے، تو آپ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک بہترین مقرر بننا ہے، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو خوبصورت الفاظ استعمال کرنے کا ملکہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو الفاظ کا ایک ذخیرہ جمع کرنا پڑے گا، آپ کو جملے ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، اور یوں آپ ایک بہترین مقرر بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب برصغیر کے مسلمانوں نے ایک اسلامی ملک بنانے کا مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور 1940 کو لاہور میں جو قرارداد پیش کیے گئے، اس کے بعد انہوں نے ایک مسلسل کوشش کی۔ جتنے بھی مسلمان رہنما تھے انہوں نے کوشش شروع کی، یہاں تک کہ 1947 میں 14 اگست کے دن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اب کوئی بھی مقصد انسان سامنے رکھتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑے گی۔ بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے، بغیر دلجوئی کے، بغیر جو ہے انسان کے جستجو کے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی چاہتا ہے کوئی بھی انسان تو وہ اپنے مقصد کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے پورا کوشش کرے تاکہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کا عامل بن جائے اور کامیاب زندگی گزار سکے۔ بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے اور مقصد کے تعین کیے بغیر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ لغو ہے، فضول ہے، اور اس میں انسان ناکام ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں مقصد کو سامنے رکھ کر اس پر کوشش کریں۔